ایک سوال آیا کہ شیشہ پینے کے بارے میں شرعی حکم بیان کیا جائے، تو اس سلسلے میں عرض یہ ہے کہ جہاں تک میں نے سنا ہے یہ کوئی نشہ آور چیز ہے جس میں تیز قسم کا نشہ ہے، اور یہ لگ جائے تو اس کا چھوٹنا بہت مشکل ہوتا ہے۔ یہ انسانی صحت کو گن کی طرح کھا جاتا ہے، برباد کر دیتا ہے۔ اگر یہ حقائق درست ہیں تو بلا شک و شبہ شیشہ پینا حرام ہے، دو وجہ سے۔ ایک تو اس کے نشہ آور ہونے کی وجہ سے، جو نشہ آور چیز ہے اتنی مقدار جو نشہ دے یا نشے کے طور پر جس کو استعمال کیا جائے تو وہ حلال نہیں، وہ حرام ہے۔ اس پر فقہاء علماء بہت سی کتابوں کے حوالہ جات متفق ہیں۔ دوسری بات اس میں یہ ہے کہ جو چیز انسانی صحت کے لیے ضرر رساں ہے، جو چیز انسانی صحت کے لیے نقصان دہ ہے، اس کا استعمال کرنا جائز نہیں۔ قرآن پاک میں اس وقت 3 آیات میرے سامنے ہیں۔ ایک تو سورہ بقرہ کی آیت نمبر 195، اس میں فرمایا لا تلقوا بایدیکم الی التہلکہ، اپنی جانوں کو ہلاکت میں نہ ڈالو۔ جس طرح اپنے آپ کو فائر کر کے قتل کر دینا حرام، پھندا لے کر مار دینا اپنے آپ کو حرام، فاقے میں رہ کر مسلسل جان بوجھ کر فاقے کر کے خالی پیٹ بیٹھے رہنا اور یا پیاسا تڑپتے رہنا، پانی کا انتظام نہ کرنا، بھوک کا انتظام نہ کرنا، چیزیں دستیاب ہے نہیں پینا کھانا، زہر کی دوائی کھا لے تو یہ موت حرام ہے۔ میری نظر میں بے نہیں اسی طرح کوئی ایسی نشہ آور چیز یا کوئی ایسی چیز جو صحت کے لیے ضرر رساں ہو اور انسان کو کچھ وقت میں ختم کر دے، یعنی ایک دن میں، کچھ گھنٹوں میں، اور 6 مہینے، سال، 2 سال میں، ایک ہی چیز ہے، فرق نہیں۔ فقہاء نے 20 کتابوں میں مسائل لکھے۔ پوچھا گیا یہ امام احمد رضا خان سے مٹی کھانا، فرمایا حرام ہے کیونکہ مضر صحت ہے۔ تمباکو کے بارے بات آئی، فرمانے لگے کہ ہماری تحقیق میں مضر صحت نہیں، لہٰذا جائز ہے۔ اگر مضر صحت ہو، یہ فتاوی رضویہ کے لفظ ہیں، اگر مضر صحت ہو تو اس کا پینا جائز نہیں۔ یہ ایک ضمنی بات تھی۔ میں جو بات کہنا چاہتا ہوں وہ یہ کہ ایسی چیز جو صحت کے لیے نقصان دہ ہے، اور چیز ایسی ہے جو لگ گئی تو چھوٹتی نہیں، عادت اس کی پختہ ہو جاتی ہے، بڑی مشکل ہے پھر اس کو چھوڑنا، تو اس کا استعمال کرنا وہ ناجائز ہے۔ ایک تو لا تلقوا بایدیکم الی التہلکہ والی آیت، دوسری آیت سورہ انعام میں فرمایا آیت نمبر 151 لا تقتلوا النفس التی حرم اللہ الا بالحق، ایسی جان کو قتل نہ کرو جس کو اللہ نے حرام ٹھہرایا ہے، اس کو ناحق قتل کرنا جائز نہیں۔ تو جس طرح دوسرے کی جان کو قتل کرنا جائز نہیں، اپنی جان کو بھی قتل کرنا حرام ہے اور ناجائز ہے۔ اس طرح سورہ مائدہ آیت نمبر 32 میں جو کسی جان کو ناحق قتل کرے، اس نے گویا پوری انسانیت کو قتل کر دیا، اور جو کسی ایک جان کو بچائے گویا اس نے پوری انسانیت کا احیاء کیا، سب کو بچا لیا۔ اس قاعدے پر بھی اگر غور کیا جائے تو اس کی اپنی جان ایک ایماندار کی جان ہے، تو اس کو بلا وجہ نقصان میں اور بیماری میں اور موت کے منہ میں ڈالنا یہ قطعاً جائز نہیں ہو سکتا۔ حدیث پاک ہے لا ضرر ولا ضرار، اس حدیث کے تحت اس طرح اور کافی سارے الفاظ ہیں، ان میں ایک حصہ مفہوم یہ ہے، مفہوم کافی طویل ہے، ایک حصہ مفہوم کا یہ ہے کہ ایسی چیز، ایسا کام جو انسان کے اپنے نقصان کا سبب ہو، جس سے انسان کا اپنا نقصان ہو، وہ کام کرنا جائز نہیں۔ خود نقصان اٹھانا حتی الاختیار جائز نہیں۔ یہ حدیث 7 صحابہ کرام سے اس وقت میرے سامنے حوالہ جات موجود ہیں، مرفوع حدیث ہے، اور یہ قاعدے کے مطابق متواتر کی حد میں پہنچ جاتی ہے۔ یہ صحابہ یحییٰ مازنی،
ابو سرما، سیدنا عبداللہ ابن عباس، سالبہ، جابر، ام المومنین عائشہ صدیقہ، حضرت عبادہ بن صامت وغیرہ، یہ حضرات، یہ 7 لوگ اس وقت میں نے گنے. ان کی حدیثیں یہ موطا امام مالک، مسند احمد بن حنبل، مسند امام شافعی، سنن ابو داود، جامع ترمذی، سنن ابن ماجہ، معجم کبیر طبرانی، سنن دار قطنی، مجمع الزوائد، سنن بہقی، معرفت السنن والآثار، اور بہت سی کتابوں میں یہ حدیث موجود ہے. میں نے کچھ حوالہ جات دے دی چونکہ یہ حدیث مانن متواتر ہے. اب ان دونوں یہ آیتیں اور یہ حدیث ملائی، پھر یہ کہ فقہا نے جو کچھ لکھا، احناف فقہا نے اور دیگر مسالک کے فقہا نے، وہ اسی بات پر منتج ہوتا ہے. سب کا نتیجہ یہی نکلتا ہے کہ شیشہ پینا اگر واقعی تیز نشہ ہے یا نشے کے طور پر اس کو استعمال کیا جاتا ہے، تیز نشے کے طور پر اس کو استعمال کیا جاتا ہے اور اس سے صحت پر مضر اثرات مرتب ہوتے ہیں، تو یقینی طور پر شیشہ پینا حرام ہے.